ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک ایسا پروسیجر جس میں آپ کے سر کے بیک والے حصے سے بال لے کے فرنٹ پہ لگائے جاتے ہیں. ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز یوز ہوتی رہی ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں. کوئی 50-60 سال سے ریگولرلی ساری دنیا میں ہیئر ٹرانسپلانٹ چل رہا ہے. اگر ہیڈ سے کم نکل سکتے ہوں تو ہم بیئرڈ کے, داڑھی کے یوز کر سکتے ہیں, چیسٹ کے یوز کر سکتے ہیں بال. یہ ٹوٹل کے 6 سے 8 گھنٹے کا پروسیجر ہے آن ایوریج. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مریض ہوش میں ہے, بات چیت کر رہا ہے, ہمارے ساتھ ایک انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے. 8,000 سے آپ کہہ لیں کہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پھر میکسیمم کہاں تک جاتا ہے؟ میکسیمم تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنے فالیکلز یا روٹس نکالنے ہیں, تو لاکھوں میں 2-3 لاکھ تک جا سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہر شخص ہیئر ٹرانسپلانٹ کرائے پھرتا ہے, جس کو آپ نے عرصہ ایک گنجے پن میں دیکھا ہوگا, اور آپ اچانک اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھرپور بالوں کے ساتھ سر لے کے گھوم پھر رہا ہوتا ہے. اس سارے پروسیجر کو کتنا کہ یہ مہنگا ہے, اور اس سارے پروسیجر کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں, اور کتنے عرصے میں آپ کے بال نئے اگ آتے ہیں, اور اس سارے پروسیجر میں کیا کیا جو ہیں قباحتیں ہوتی ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن جو کہ امریکہ سے ڈگری لے کے آئے ہوئے ہیں, اور ابھی تک 5,000 سے زائد جو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کر چکے ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا, اور کتنی دیر میں آپ جو ہے اپنے دوبارہ ہیئرز جو ہیں سر پہ اگا سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ پورا پروسیجر ہے کیا, کیونکہ ہم نے بہت سے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جن لوگوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرائے وہ بعد میں پریشان نظر آئے کہ یار کوئی سکارز ہو گئے, کوئی سائیڈ افیکٹس ہو گئے. تو یہ سارا پروسیجر ہے کیا, اور اس میں سائیڈ افیکٹس کیا کیا ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک نیچرل پروسیجر ہے, ٹھیک ہے, جیسے ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم ٹرانسپلانٹ کرتے تھے. ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک ایسا پروسیجر جس میں آپ کے سر کے بیک والے حصے سے بال لے کے فرنٹ پہ لگائے جاتے ہیں. ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز یوز ہوتی رہی ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں. کوئی 50-60 سال سے ریگولرلی ساری دنیا میں ہیئر ٹرانسپلانٹ چل رہا ہے. اٹ سیلف ایک پروسیجر ہے, تو جس میں ہمیں ایک پراپر کوالیفائڈ بندے کے پاس جا کے ٹرانسپلانٹ کروانا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, وہ تب ہوتے ہیں جب آپ کسی نان پروفیشنل نان کوالیفائڈ بندے کے پاس جاتے ہیں. نہیں, کوئی نان پروفیشنل یا نان کوالیفائڈ بندہ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کر سکتا ہے؟ بالکل بالکل. یہ لوگ دیکھ دیکھ کے بہت کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ بہت زیادہ کویکری جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ ہمیشہ سرچ کر کے امریکن بورڈ کوالیفائڈ ڈاکٹر یا ایٹ لیسٹ پلاسٹک سرجن اور ڈرماٹولوجسٹ, ان کے پاس آپ جائیں تاکہ آپ کو ایک اچھی سروسز مل سکیں. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ جو سر کے بیک والے حصے سے بال لیتے ہیں, اگر ایک شخص کے بال ہی نہیں ہے تو پھر اس کے کیا ڈفرینٹ باڈی پارٹ سے بھی بال لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس مختلف آپشن ہوتی ہیں. جب کوئی مریض ہمارے پاس ٹرانسپلانٹ کے لیے آتے ہیں, ہم اس کو ایک انیشیل اسیسمنٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنے بال لاس ہو چکے ہیں, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور کتنے ہم نکال سکتے ہیں ہیڈ سے. اگر ہیڈ سے کم نکل سکتے ہوں تو ہم بیئرڈ کے, داڑھی کے یوز کر سکتے ہیں, چیسٹ کے یوز کر سکتے ہیں بال. یہ ہر ایک مریض کے لیے علیحدہ ہوتا ہے, لیکن ہم سر کے علاوہ باقی جسم کے حصوں کے بال بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا, سرجری سے پہلے کیا پریکاشنز ہوتے ہیں, کیا کیا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ اور دوسرا مجھے بتائیں کہ یہ جو سرجری ہے, مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ یہ بڑا ایک لمبا پروسیجر ہے, مطلب کہ 5-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بالکل. اچھا, جب بھی کبھی کوئی مریض ہمارے پاس ٹرانسپلانٹ کے لیے آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے ایک انیشیل ایویلویشن کرتے ہیں کہ کتنا اس کا ہیئر لاس ہے اور کتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. بیسک چیز تو یہ ہے نا. اور پھر سب سے اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ میں کیا رزلٹ اس مریض میں آ سکتا ہے, کیونکہ ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کبھی بھی ایک ٹرانسپلانٹ پروسیجر فل سرجری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ کو ہمیشہ 2 سے 3 سرجریز سال 1.5 سال کے گیپ سے کرنی پڑتی ہیں ایک اچھے لک کے لیے, ٹھیک ہے. پھر ہم اس کی میڈیکل ہسٹری دیکھتے ہیں کہ اس کو میڈیکلی خدا نہ سا کوئی ایشو تو نہیں ہے. اگر کوئی میڈیکل پوائنٹ ہمارے پاس آ جائے تو ہم رک جاتے ہیں وہاں پہ. اس کی کلیئرنس لیتے ہیں, کوئی خدا نہ سا ہارٹ کا ایشو ہے, کوئی لنگس کا ایشو ہے, کوئی پیٹ کا ایشو ہے, تو پہلے کنسرنڈ اسپیشلسٹ سے ہم اس کی کلیئرنس لیتے ہیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. سرجری کی ڈیوریشن نہیں آپ نے بتائی؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, جس میں اس کے ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ کروانے اور ساری چیزیں. سرجری ہمارے پاس ہوتی ہے لوکل اینستھیزیا میں, جسے سن کر کے کرنا کہتے ہیں. یہ ٹوٹل کے 6 سے 8 گھنٹے کا پروسیجر ہے آن ایوریج. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مریض ہوش میں ہے, بات چیت کر رہا ہے, ہمارے ساتھ ایک انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے, اینڈ ہی از ویری کمفرٹیبل, آلموسٹ پین لیس ہوتا ہے پروسیجر. اس کو امپلانٹ کیا جاتا ہے کیا سرنج کے ساتھ؟ بالکل. پہلے ہم بال لیتے ہیں ہیڈ کے پیچھے سے. لینے کے 2 طریقے ہیں, یا تو ہم ایک ایک بال کر کے نکالتے ہیں, یا پیچھے سے پٹی نکالتے ہیں, یا لیٹسٹ یہ کہ دونوں کا کمبینیشن بھی ہم کرتے ہیں, جس کو ہائبرڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں, جس میں ہمارے پاس بڑی یونیک اسپیشلائزیشن ہے ہائبرڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی. جب وہ بال نکل آتے ہیں ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں, پھر اس کے اکارڈنگلی ایک ایک بال کے لیے ہم پرک کرتے ہیں, ہیڈ پہ سوراخ کرتے ہیں. بالکل مائکرو نیڈلز ہوتی ہیں. ایک سوراخ کتنے سوراخ کرتے ہوں گے اگر پورے؟ جیسے ایک ایوریج سیشن ہمارے پاس 3,000 سے 4,000 یا 3,500 فالیکلس کا ہوتا ہے. ہر ایک بال کے لیے علیحدہ پرک ہوتا ہے,
جس میں اس کا کس اینگل پہ نکلنا ہے اسکن سے, کس ڈائریکشن میں نکلنا ہے اور کیا گنا پن ہوگا, اچھا وہ سب ڈیسائیڈ ہوتا ہے. پھر اس کا ایک ایک بال جو ہے مائکرو انجیکٹر سے یا فورسیپ سے لگتا ہے. تو یہ سارے پروسیجر میں کوئی 6 سے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کے. اور اس کے بعد کیا مریض کو کیا کیا احتیاط کرنا پڑتا ہے؟ بالکل, جب ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو 5 to 7 days کے لیے اینٹی بایوٹک, پین کلر, اینٹی سویلنگ میڈیسن دیتے ہیں, جو ایک روٹین پروسیجر کا پارٹ ہے. میں نے دیکھا کہ ہیڈ سوج بھی جاتا ہے, سویل ہو جاتا ہے, فیس بھی سویل ہو جاتا ہے. بالکل, کوئی بھی ہم پروسیجر کریں تو اس کے شارٹ ٹرم سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں. شارٹ ٹرم میں سویلنگ ہے کہ اگر ہم 10 لوگوں کا ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو 2 میں چانسز ہیں کہ سویلنگ ہو سکتی ہے کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, 3-4 دن کے لیے ہو سکتی ہے. اور اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی میڈیسن اویلیبل ہے, تو سویلنگ ہوتی نہیں ہے, یا ہو تو بہت منیمل سی ہوتی ہے. اس کے بعد مطلب کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ دوبارہ جب ہیئرز آتے ہیں ایک بار گرتے ہیں اور پھر ٹھیک سے آتے ہیں. بالکل, جو ہم بال امپلانٹ کرتے ہیں نا وہ پہلے 3 مہینے میں میجورٹی لوگوں میں گر جاتے ہیں. مطلب اگر ہم نے 100 لوگوں کا ٹرانسپلانٹ کیا تو 95-96 میں گریں گے وہ. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد سے اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے. 6-7 مہینے میں پیشنٹ کو ایک اچھی لک ملتی ہے, اس کا کانفیڈنس لیول ریگین ہوتا ہے, اور سال سوا سال تک ایک فل میچور گروتھ آتی ہے. ایک بڑے نامور ایکٹر ہیں, انہوں نے کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا اور اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ یار میرے تو سر کا انہوں نے برا حال کر دیا اور ان کو کوئی انفیکشن بھی ہو گیا تھا. وہ کیا معاملہ تھا؟ بالکل, جیسے ہم نے ابھی شروع میں بات کی کہ جی آپ کو ایک پراپر کوالیفائڈ بندے سے کروانا چاہیے, کسی کویک کے پاس یا نان پروفیشنل کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو ان کے کیس میں بھی جہاں تک ہمارے پاس رپورٹس ہیں, کیونکہ ہی فرام ڈفرینٹ سٹی, تو وہ کوئی ایسا ہی سچویشن تھی کہ وہ ڈائبیٹک تھے, اسموکر تھے. پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ کو پہلے یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنی پڑتی ہیں, اسموکنگ بند کروانی پڑتی ہے, شوگر کنٹرول کرنی پڑتی ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی تو میرے خیال سے ایسا کوئی بھی جو ہے نا وہ ایشو نہ ہوتا ان کے ساتھ. اچھا سر, لاسٹ میں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بہت سے لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی کوئی جو ہے ایکسپینسو پروسیجر ہے. تو سر مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو پروسیجر ہے کہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. ہر بندے کے مائنڈ میں جب بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ جی کتنے کا ہوگا, ٹھیک ہے, اور کتنے سیشنز ہوں گے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کسی کوالیفائڈ بندے کے پاس جائیں تو جو چھوٹا سیشن, جو اسٹارٹنگ سیشن ہے, وہ 60,000 کے اراؤنڈ کہیں سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے, اور پھر جتنا نمبر آف فالیکلس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے اوپر پرائز اس کی جاتی ہے. مطلب کہ 50,000 سے یہ پروسیجر آغاز ہو جاتا ہے, 60,000 سے آپ کہہ لیں کہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پھر میکسیمم کہاں تک جاتا ہے؟ میکسیمم تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنے فالیکلس یا روٹس نکالنے ہیں, تو لاکھوں میں 2-3 لاکھ تک جا سکتا ہے, اگر بہت زیادہ فالیکلس آپ نے لگوانے ہیں تو. ابھی تک آپ کتنی سرجریز کر چکے ہیں؟ میرے خیال سے آئی ایم ناٹ اویئر آف دا ایگزیکٹ نمبر, بٹ اٹس اراؤنڈ 5,000 ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجریز. اب یہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں میں بہت زیادہ, پہلے بہت زیادہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے شخص نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرائے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے کیا کانفیڈنس بھی دینا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص نہیں, وہ جب آپ میں نے دیکھا ہے وہ جب وہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا اچھا, یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ پینفل ہے, کیونکہ ایک بار جب آپ کا اینستھیزیا ہو گیا ہے تو پھر وہ پین لیس ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی مریض میرے پاس ٹرانسپلانٹ کے لیے آتا ہے, پہلے میں اس کی گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, کنسلٹیشن کرتا ہوں, پورا پروسیجر ایکسپلین کرتا ہوں اسے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا انوالو ہوگا پروسیجر میں, بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے میرے ساتھ کتنے رابطے میں رہنا ہے. ونس وہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے تو پھر میں جو اس کا پروسیجر کے لیے لے کے جاتا ہوں. جو نئے بال آتے ہیں یہ وائٹ آتے ہیں یا بلیک آتے ہیں, اس کا بھی کوئی ہے کوئی حساب کتاب؟ یہ جو آپ کے اپنے بال ہیں ہیڈ پہ, اگر وائٹ ہیں تو وائٹ آئیں گے, یہ بلیک ہیں تو بلیک آئیں گے, یا بلیک وتھ ٹائم وائٹ ہونے ہیں تو وہ ہوں گے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, ڈاکٹر برہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے ان سے تمام وہ ممکنہ سوالات کیے جو ایک عام ویور اور ایک عام شہری کے ذہن میں ہو سکتے ہیں, جو بھی ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتا ہے یا جو بھی پوٹینشیل جو ہے کسٹمر ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا. انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے یہ 50,000 سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے, اور پھر آپ جتنے مطلب کہ یہ میکسیمم 2 سے 3 لاکھ تک بھی جاتا ہے, اور جو بھی شخص کروانا چاہیے انہوں نے بتایا کہ بڑا سیف اور اس میں کسی قسم کی کوئی پین نہیں ہے. ود ان 6 منتھس آپ کی ایک نئی لک آپ کو مل سکتی ہے. بہت سے لوگ جو گنجا پن سے پریشان ہوتے ہیں اور ان کی شادی قریب ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بڑا ایک بہترین میرا خیال ہے سہولت ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ